اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف 309 سال غار میں سوتے رہے۔ ان کی نیند ایسی تھی جو نہ صرف وقت کو روک چکی تھی بلکہ ان کے جسموں کو بھی سلامت رکھے ہوئے تھی۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ابھی تھوڑی دیر ہی سوئے ہوں۔ انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، تم کتنی دیر سوئے ہو؟ کسی نے کہا 1 دن اور کسی نے کہا یا آدھا دن۔ پھر انہوں نے کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے۔ اب کوئی ایک آدمی شہر جائے اور ہمیں کچھ کھانے کو لائے، لیکن احتیاط سے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ پہچان جائیں اور ہمیں بادشاہ کے حوالے کر دیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نوجوان نے پرانی چاندی کا سکہ لے کر شہر کا رخ کیا۔ جب وہ شہر میں داخل ہوا تو اسے ہر چیز بدلی بدلی سی لگی۔ لوگ اجنبی تھے، زبان میں نرمی تھی اور فضا میں خوف کی جگہ سکون تھا۔ اس نے ایک دکاندار کو سکہ دیا تو دکاندار حیران رہ گیا اور اس نے کہا یہ سکہ تو صدیوں پرانا ہے، تم ہو کون اور کہاں سے آئے ہو؟ لوگوں نے جمع ہو کر سوالات شروع کر دیے۔ اس نوجوان نے سچ سچ بتایا کہ وہ اور اس کے ساتھی اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ظلم سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے تھے۔ لوگوں نے حیرت سے کہا تمہاری بات سچ ہے، کیا واقعی تم وہی اصحاب ہو جن کا ذکر ہمارے بزرگ کرتے آئے ہیں؟ یہ واقعہ شہر بھر میں پھیل گیا۔ سب لوگ اس نوجوان کے ساتھ غار کی طرف چل پڑے۔ جب وہ غار کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف دوبارہ اپنی نیند میں چلے گئے۔ اس بار ایسی نیند جو قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں کے لیے ایمان کا چراغ بن گیا۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اللہ جب چاہے وقت کو روک سکتا ہے، جسم کو سلامت رکھ سکتا ہے اور غیب کی حقیقتیں دنیا پر ظاہر کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ تم جان لو کہ قیامت یقینی طور پر آنے والی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اصحاب کہف کی کہانی نہ صرف ایمان، صبر اور اللہ پر توکل کا پیغام دیتی ہے بلکہ یہ بھی سکھاتی ہے کہ دنیا میں اگرچہ ظلم وقتی طور پر غالب ہو سکتا ہے لیکن انجام کار حق ہی غالب آتا ہے اور اللہ اپنے سچے بندوں کی حفاظت ضرور فرماتا ہے۔